ہے کہ میرے والد خاندانی شافی تھے لیکن دل بہت بڑا تھا. وہ جتنے تھے ماشاءاللہ سب لوگ کو بلاتے تھے, اہل حدیث کو, جماعت اسلامی کو, دیوبندی کو ماشاءاللہ. تو بچپن سے ہر ایک سے میرا گفتگو تھا, ہر ایک سے ملاقات تھی, ہر ایک سے میں سیکھا. پھر جب میں گیا سعودی عربیہ اور وہاں کے علماء سے جب میں بات کرنے لگا مجھے پتا چلا کتنا فرق ہے وہ علماء میں اور ہمارے علماء میں. جب وہ بات کرتے اتنے اچھے طریقے سے بات کرے, اتنی عزت دیتے سارے ائمہ کو, اور وہ ٹیکنیک اگر آپ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور سفلتا دے گا. تو جب میں ان سے سیکھا, لیکن آپ کے عمل پہ کمپرومائز مت کیجیے. آپ ہاں افضل چیز ہمیشہ کیجیے. لگتا ہے فتنہ آئیں گی تو افضل چیز کو نہیں بھی کرے چلے گا. کوئی حرام چیز کبھی مت کرو, عقیدہ کو صحیح رکھو, اور آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے قریب آئیں گے. تو یہ میرا چھوٹا سا پیغام ہے میرے پیاروں بھائیوں سے. میں آپ لوگ سے محبت کرتا ہوں, لیکن ذرا ٹیکنیک آپ چینج کریں گے. قرآن کی جو آیت ہے اس کے اوپر زیادہ عمل. میں نہیں بولتا کہ آپ قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کرتے, لیکن حکمہ مطلب کیا. کبھی کبھی آپ کو شعر بننا پڑتا ہے, کبھی کبھی پیار سے بات کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے اپنے قریب لانے کے بدلے اللہ کے قریب لے گیا. اور یہ بمبئی میں نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا. جب میں انگریزی میں بات کرتا تھا سارے علماء, سارے فرقے کے عمرہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو. جب میں اردو میں تقریر کرنے لگا تو فتوے لگ گئے ذاکر کافر ہے. ارے میں انگریزی میں بولا تو کافر نہیں, اگر انگریزی میں کافر بولے تو اللہ کی بات ہے. لوگ اکثر بولتے ہیں انگریزی, انگریزی میں کمپٹیشن نہیں, اردو میں کمپٹیشن ہونے لگا تو ارے اس کے لیے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تو کفر کا فتویٰ اکثر جماعت. تو میں نے سوچنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں میں قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل, میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ میری تقریر سنو, قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. تو جب ہم کانفرنس کر رہے میں نے کیا جو لوگ مجھے گالی دیتے تھے میں نے ان کو میرے منچ پہ بلایا. تو ہمارے لوگ ذرا ناراض ہو گئے, ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہنے لگا میں نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی جہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو کوئی خلاف ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے. میں کوئی صحیح حدیث میں پڑھا ہی نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت نہیں جائیں گے. تو میں کہتا ہوں اگر یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کو پھیلا رہے, میں جو افضل سمجھتا وہ نہیں سمجھتے, لیکن بنیادی بات توحید ہے, بنیادی بات رسالت ہے. اس پہ تو ایک ہے, میرے اسٹیج پہ آ کے میرے خلاف بات کیے اور میں چپ رہا. اس کے بعد وہ دوست بن گئے میری تعریف کرنے لگے, لوگ مجھے سننے لگے. تو اگر آپ اس حکمت, اور میں سب جماعت کو بولتا ہوں کہ میں نے کہتا ہوں, اور یہ جب میں مدینہ میں اور ریاض میں علماء سے سیکھا تو وہ کہتے بھائی چاروں ائمہ اپنی جگہ پہ, لیکن چاروں ائمہ سے کوئی فتویٰ ہے بھلے افضل نہیں ہے اور کوئی فالو کرتا ہے اس کو صحیح سمجھ کے تو گناہ نہیں ہے. یہ بیسک اصول ہے. بھلے آپ نہیں مانیں گے, لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ عالم کی بات, وہ سمجھتا ہے یہ عالم ہے, اور کیونکہ وہ عالم نہیں ہے تو عالم کی چھتر چھایا میں, عالم کی امبریلا میں, اور چاروں ائمہ اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ علم کا ذخیرہ ہے, ہم عزت کرتے ہیں. تو اس بات پہ کیونکہ ہم آج سمجھتے یہ افضل ہے, اس بات پہ اختلاف ہو تو نقصان زیادہ ہمارا ہے. غیر مسلم دیکھیں گے مسلمان دکھتے نا, وہ حنفی کے, شافعی کے, حنبلی کے, مالکی کے, سلفی کے, جماعت اسلامی, دیوبندی کے, بریلوی, وہ دیکھتے مسلمان پیٹو. ہم اگر ایک ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد اور رہیں گے آپ کے پاس. تو اس نظریے کو اگر آپ ذرا سوچیں گے کہ ہمارا مین ہونا چاہیے اللہ کی طرف لوگ کو بلائے, اللہ کے رسول کی طرف بلائے, قرآن کی طرف بلائے, حدیث کی طرف بلائے. میں تو کہتا ہوں صحیح حدیث, یہ حدیث ضعیف بھی ہوتے, موضوع بھی ہوتے. تو یہ چھوٹا سا میسیج میرا تھا. اگر میں نے کچھ آپ کا دل دکھایا تو معذرت چاہتا ہوں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چھوٹا میں کام کر رہا ہوں
उसे कबूल फरमाए। और मुझे खुशी हुई कि पैगाम टीवी जब कायम हुआ, मुझे खुशी हुई कि नहीं तो अक्सर आप देखेंगे जितने चैनल हैं वो सही मैसेज नहीं देते। तो सही मैसेज देना इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आप क्वालिटी को इंक्रीज करो। क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। आप क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे तो लोग और देखेंगे। आपके चैनल की क्वालिटी को इंक्रीज करो। नंबर ऑफ प्रोग्राम जरूरी नहीं, कम प्रोग्राम बनाओ। हम बहुत कम प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम की जो तादाद है देखने की वो ज़्यादा होना चाहिए। क्वालिटी की प्रोग्राम अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो लोग और देखेंगे, शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा रहेंगी और सवाब भी आपको ज़्यादा मिलेगा। इस पैगाम के साथ मैं मेरे छोटी सी तकरीर की ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज बिलाशुबा हम सब के लिए खुशी और मसरत का एक तारीखी दिन है, जबकि आज के आलम इस्लाम का फ़ख्र और अजीम तरीन दाई जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब मेहरबानी फरमाते हुए हमारे पास तशरीफ लाए। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी जमात और फका की तरफ से और अहले पाकिस्तान की तरफ से उनका और उनके साहिबजादे जनाब फारिक नायक साहब का दिल की अथाह गहराई, रस्मी तौर पर ये अल्फाज मैं अदा नहीं कर रहा, दिल की अथाह गहराइयों से उनका और उनके साहिबजादे का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब मियाँ मंजूर अहमद साहब का, जनाब मुस्तासिम साहब का। अगरचे डॉक्टर साहब ने फरमाया अपनी गुफ्तगू के शुरू में कि वो मेहरबानी करके ख़ुद तशरीफ़ लाना चाहते थे, लेकिन उनकी आमद में जो सहूलत फ़राहम की है और जो मदद फ़राहम की है इन दोनों हजरात ने, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने उसके लिए सिक्योरिटी वगैरह और दूसरे बंदोबस्त किए। और आज की हमारी ये अहम तरीन और इंतहाई कीमती मुलाकात मोहतरम डॉक्टर जाकिर नायक साहब से मुमकिन हुई। मैं एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हजरात अपनी जगह पर तशरीफ रखें, खाना यहीं होगा। आप अपनी जगह पर तशरीफ रखें, मेहमानों को जाने दें विजिट के लिए।